أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں میں دین کی کشش پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی سمجھ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آئیے اپنے لیسن کی طرف دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کردہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں اور واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ منافقین کی طرف سے آپ کو ایذا دینے پر عذاب کی پیشگوئی کی گئی اور منافقوں سے کہا گیا کہ اگر وہ مومنوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 63 پڑھتے ہیں، علم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا، انہو کہ بے شک یہ حقیقت ہے کہ من یحادد اللہ و رسولہ، جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فأنی لہ، تو بے شک اس کے لیے نارا جہنم، جہنم کی آگ ہے کہ خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ذالک الخزی العظیم، اور یہ رسوائی جو ہے بہت بڑی ہے۔ جب منافقین کو ہر طرح سمجھانے کے بعد بھی ان کا طرز سلوک نہ بدلا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں سخت تنبیہ کی گئی۔ دیکھیں وہ تھے تو مسلمان، اور دل کے حال اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا ہم کسی کا دل پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے نہیں پتا نا ہمیں۔ کوئی کسی کے دل کو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگر آپ تنبیہ کی گئی وہ تو تھے تو مسلمان نہ، اور دل کے حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو آج بھی تو مسلمان ہیں نا، ہمارے اندر کیا کیا خرابی ہیں ہم سب کو علم ہوتا ہے، گو کہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو کیا ہم بھی دوزخ کے آخری درجے درک میں جائیں گے؟ کیونکہ منافقین کا ٹھکانہ وہی ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدوں سے تجاوز کرنا کفر کی طرح ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرے، ان کی شریعت کے خلاف چلے یا ان کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہے نا، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہے کیا؟ اب ایسی شخص کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس جملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں مسلمان کا لبادہ اور کا سارے کام کافروں والے کرنے ہیں۔ اگر یہ ایمان دل سے لے آتا تو گناہ ہو بھی جاتا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی رسوائی ہے ان کے لیے۔ دنیا کی رسوائی تو وقتی ہوتی ہے نا، لیکن آخرت کی رسوائی تو ابدی ہے۔ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو وقتی فائدہ تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو دائمی ذلت ہے کیا وہ برداشت کر پائیں گے؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 64 پڑھتے ہیں، یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق اس بات سے، ان تنزل، کہ نازل کر دی جائے گی، علیہم سورۃ، ان مسلمانوں پر کوئی سورت، تو نبیوہم، جو خبر دے دے انہیں، بما فی قلوبہم، جو کہ ان کے دلوں میں ہے۔ ڈر لگتا ہے منافقوں کو، قرآن پاک میں سورت اتر آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ ان کے سارے بید کھول دیں گے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرج ما تحذرون، نکالنے یعنی ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ منافقین اپنے محلوں اور مجلسوں اور محفلوں میں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی بدگوئی کرتے تھے۔ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں مسلسل، مومنوں پر آوازیں کستے، کسی مہم یا جنگ پر جانے کا ارادہ کرتے، مسلمان تیار ہوتے اس کے لیے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے۔ پھر جب یہ خیال آتا کہ ہماری باتیں ممکن ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف مذاق ہے، وہ تو کان ہی کان ہے۔ نبی پاک کے متعلق کہتے کان ہی کان ہے،
مطلب ہماری ہر بات کو سن بھی لیتے ہیں اور یقین بھی کر لیتے ہیں، ہم جیسا ہی بولیں گے اس کو مان لیں گے۔ لیکن بعض اوقات وہی الہی کے ذریعے ان کے نفاق اور بدنیتی کی کلئی کھلتی رہتی تھی، یعنی قرآن پاک میں ذکر آتا رہتا تھا منافقوں کا، اس لیے انہیں یہ ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ کوئی صورت قرآن پاک میں ایسی نازل نہ ہو جائے جس میں ان کا کفر اور نفاق ظاہر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے خوف کو ظاہر کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ منافقین سے کہیں کہ تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن اللہ وہ سب کچھ ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کے راز بھی اس سے مخفی نہیں ہے جو تم دلوں میں چھپا کے رکھتے۔ وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دیں گے، یعنی جس بات سے تم ڈرتے ہو نا وہی بات تمہارے ساتھ ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تم لوگوں کے سارے راز کھول دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نفاق کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر دیں گے۔ چنانچہ بار میں کئی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقوں کے کردار پر، ان کی باتوں پر، ان کے اعمال کو واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ دیکھیں نفاق ایک ایسا زہر ہے جو بظاہر ایمان کی شکل میں چھپا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے، وہ دراصل اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ ایمان صرف ظاہر کا نام نہیں بلکہ یقین کا نام ہے، دل سے یقین کرنے کا نام ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 پڑھتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ پوچھیں ان سے، لا یقولن، تو ضرور بضرور وہ بتائیں گے، انما کننا، در حقیقت ہم تھے، نخوض، شغل کی بات کرتے، ونلعب، اور دل لگی کھیل رہے تھے۔ قل، فرما دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیل رہے تھے؟ بآیات ہی، اور اس کی آیات کے ساتھ کھیل رہے تھے، ورسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم یہ اس طرح کا مذاق کرتے تھے۔ تبوک کی جنگ میں جاتے ہوئے بعض منافقین نے ازراہ تمسخر کہا، کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ شخص دیکھو شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کرنے کے خواب دیکھتا ہے، یعنی یہ بات وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے رومیوں کی جنگ کو عربوں کی باہمی جنگ پر قیاس کر رکھا تھا۔ منافقوں کا سردار کہتا تھا کہ میں تو یقین کرتا ہوں کہ کل ہم سب رومیوں کے سامنے رسیوں میں بندے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ مذاق اڑاتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسے جھوٹے اور نہ مردے ہیں کہ کیا روم کی باقاعدہ فوجوں سے لڑ سکیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں کے بارے میں روم سے ہیبت زدہ کرنے اور ان کو شکستہ خاطر بنانے کے لیے کہہ سکتے۔ تو جب یہ باتیں رسول پاک کے سامنے رکھی گئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی گئیں، تو آپ نے بلا کر باز پرس کی، تو کہنے لگے، حضرت ہم سچ مچ میں ایسا تھوڑی کہہ سکتے ہیں، ایسا اعتقاد تھوڑی رکھتے ہیں، محض خوش وقتی یعنی وقت گزارنے کے لیے اور دل لگی کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یقین کریں کیسے کہہ رہے ہیں، کتنی ہمت ہے ان کی کہ باتوں باتوں میں آسانی سے صبر کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دل لگی اور خوش وقتی کا کوئی موقع ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اور کیا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ ٹھٹا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑانا تو وہ چیز ہے کہ محض زبان سے دل لگی کے طور پر بھی ادا ہو جائے نا تو بھی کفر عظیم بن جاتی ہے۔ اور کہاں منافقین کی طرح ازراہ شرارت، بدباطنی کی ایسی حرکت سر زدو۔ دیکھیں منافقوں کی یہ کس طرح کی ناپسندیدہ حرکت ہے، گھن آتی ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سچ جواب آئے گا ہی نا، جب تم اللہ کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تمسخر اڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرو گے، تو غور کرو کہ اللہ، قرآن اور رسول تو ایمان کے بنیادی ستون ہیں، ان میں سے کسی کا بھی مذاق اڑانا کفر کے مترادف ہے۔ دین کے معاملے میں مذاق انتہائی خطرناک ہے، چاہے دل میں نیت ہو یا نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ سے مذاق کر لیں گے تو برداشت اللہ تعالیٰ فرما لیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے، دماغ دی ہے، دل دی ہے، سوچنے کے لیے دی ہے، تدبر کرنے کے لیے دی ہے، غور کرنے کے لیے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کیا ہے؟ آپ دیکھیں اس طرح کی باتیں آج بھی کہیں کوئی کہتا نظر آتا ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی ایمان میری، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔